جادو اور آسیب نہیں، مرگی ایک قابل علاج مرض ہے۔ پاکستان میں کم و بیش 24 لاکھ لوگوں کو مرگی کا مرض لاحق ہے۔ اس مرض کی بدقسمتی سمجھی ہمارے معاشرے کی کم علمی کے تاحال اس دماغی عارضے کو صرف بیماری کے علاوہ بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ دماغی امراض میں مرگی سب سے اہم و عام مرض ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 5 کروڑ کے لگ بھگ انسان اس دماغی عارضے میں مبتلا ہے۔ اس مرض کے حوالے سے بڑے پیمانے پر آگاہی پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں ہر سال فروری کے دوسرے پیر کو مرگی کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کم و بیش 24 لاکھ لوگوں کو مرگی کا مرض لاحق ہے۔ اس مرض کی بدقسمتی سمجھی ہمارے معاشرے کی کم علمی کے تاحال اس دماغی عارضے کو بیماری کے علاوہ بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ نیز اس مرض کو مرض ہی نہیں مانا جاتا۔ اکثر اسے جن، بھوت، جادو، ٹونا آسیب کی توہمات کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرگی ایک مکمل طور پر قابل علاج دماغی مرض ہے۔ مرگی دماغ کے اندر اس کے خلیوں یعنی نیورونز میں برقی انتشار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دماغ کے جس حصے کے خلیوں میں یہ برقی انتشار پیدا ہوتا ہے، اسی دماغی حصے کے حوالے سے مریض میں علامات ظاہر ہوتی ہے۔ مرگی بچوں میں زیادہ عام ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر 1000 میں سے 14.6 بچے مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں، مگر درست و بروقت تشخیص نہ ہونے کے باعث ان کا درست علاج نہیں ہو پاتا۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہے۔ اکثریت میں اس مرض کی نہ تو درست و بروقت تشخیص ہو پاتی ہے اور نہ ہی یہ ادویات کا درست استعمال جانتے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق شہری آبادی کی نسبت دیہی آبادی میں مرگی کا تناسب زیادہ ہے۔ مرگی کی وجوہات اور فوری طبی امداد۔ مرگی دماغ کا دورہ ہے جس میں کیمیائی تبدیلی اور دماغی خلیوں میں برقی خلل کے باعث دورہ جھٹکا پڑتا ہے۔ اس دورے کے نتیجے میں دماغ کے حصے کے خلیوں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اسی تناظر میں جسم پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ دماغی خلیوں میں ارتعاش کی وجوہات میں کوئی چوٹ یا زچگی حمل شامل ہو سکتا ہے، یا اس کی وجہ بچپن میں کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو دماغ پر اثر انداز ہوتی ہو۔ مرگی کا دورہ پڑنے کے نتیجے میں مریض عام طور پر گر جاتا ہے، جسم اکڑ جاتا ہے، دانت بھینج جاتے ہیں، بعض اوقات بے ہوشی ہو جاتی ہے اور منہ سے جھاگ آتا ہے۔ اس دورے کے دوران مریض کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ ان سب علامات کا عمومی دورانیہ سیکنڈ سے 1 یا 2 منٹ تک ہوتا ہے، اور اگر کسی مریض میں 5 منٹ سے زیادہ یہ علامات برقرار رہیں تو اسے فوراً اسپتال کے ہنگامی یونٹ شعبہ حادثات منتقل کرنا چاہیے۔ مرگی کی کم و بیش 150 سے زائد اقسام ہیں۔ بچوں میں بالخصوص اور بڑوں میں بالعموم مرگی کی ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے کہ جس میں مرگی کی بتائی گئی علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ صرف چند سیکنڈز کے لیے مریض ارد گرد کے ماحول سے مکمل لا تعلق یوں کہہ لیں کہ گمسام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ صرف مرگی کی وجہ سے ہی دماغی دورے جھٹکے آئیں، بلکہ اس کی کئی دیگر وجوہات بھی ہیں، جن میں خون میں شکر کا کم ہو جانا، نمکیات کی کمی، کیلشیم کی سطح کا گر جانا، دماغ کی رسولی، دماغ کے انفیکشنز جیسے کہ دماغ کا ٹی بی اور ملیریا، دماغ کا فالج، سر کی چوٹ وغیرہ شامل ہے۔ لہذا اس مرض کی بروقت و درست تشخیص کے لیے ماہر امراض دماغ و اعصاب نیورولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ مرگی کے مریض کو جھٹکے لگتے ہوئے دیکھیں تو سب سے پہلے اسے پیٹ کے بل لٹا دیں تاکہ سانس کی نالی میں کوئی چیز نہ جا سکے۔ اگر مریض نے چست لباس پہنا ہوا ہے تو بٹن وغیرہ کھول کر لباس کو ڈھیلا کر دیں۔ مریض کے منہ میں کچھ نہ ڈالیں، نہ اسے دبوچیں۔ اگر جھٹکوں یعنی دورے کا دورانیہ 5 منٹ سے بڑھ جائے تو فوراً ایمبولینس بولا کر مریض کو جلد از جلد اسپتال منتقل کرے۔ پاکستان میں مرگی کی آگاہی، بروقت درست تشخیص و علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس مرض کے قابل علاج ہونے کے بارے میں عام آدمی میں بہت سے خدشات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں مرگی سے متاثرہ افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق 27.5% شہروں جبکہ دیہی علاقوں کے مریضوں میں صرف 2.9% لوگ مرگی کے مرض کا باقاعدہ علاج کرواتے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں اس مرض کے قابل علاج مرض ہونے کے حوالے سے شعور فراہم کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ مرگی کا علاج ممکن ہے اور تمام صوبائی و مرکزی وزارت صحت کو اس مہم میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس مرض کے مریضوں کو علاج اور بالخصوص ادویات کی سہولت فراہم کی جا سکیں۔ ہمارے ملک کی شہری آبادی میں مرگی کے کم و بیش 50,000 مریضوں کے لیے صرف ایک نیورولوجسٹ دستیاب ہے، جس سے مرگی کا علاج مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں مرگی سے متعلق تصورات اور توہمات۔ یاد رکھیں کہ مرگی متعدی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی مرگی کا مرض جادو، ٹونا، جن یا کسی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں مرگی کو بیماری نہیں سمجھا جاتا اور اکثر لوگ اسے جنات کا سایہ عاصب قرار دے کر مریض کا طبی علاج کروانے کے بجائے مختلف عملیات اور دیگر روحانی و مذہبی رجحانات کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ ایسے اعمال سے متعلقہ مریض کی دماغی صحت کو مزید نقصان پہنچتا ہے۔ مرگی کے مسلسل دورے پڑنے کی وجہ سے مریض کا دماغ سخت متاثر ہوتا ہے۔ مرگی کے چند سیکنڈز کے صرف ایک دورے سے دماغ کے لاکھوں خلیات مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر کسی مریض کو آدھے گھنٹے تک دورہ جھٹکا پڑتا رہے تو اس کے دماغ کا کم و بیش 25% حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ مرگی کے مریض نہ تو شادی کے قابل ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ باپ ماں بن سکتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر غلط تصورات ہیں جن کی وجہ سے مرگی کے مریضوں کو عام لوگوں کی طرح بھرپور زندگی گزارنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ مرگی کے مرض میں مبتلا نوجوان خواتین سے شادی نہیں کی جاتی کیونکہ انہیں بدنامی تصور کیا جاتا ہے، اور مرگی میں مبتلا بچوں کو اسکول سے نکال لیا جاتا ہے، جو کہ سماجی تنہائی اور ڈپریشن یاسیت کا باعث بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایپیلیپسی مکمل طور پر قابل علاج مرض ہے اور اس کے 70% مریضوں میں مکمل صحتیابی کے ساتھ علاج ممکن ہے۔ آگاہی، علاج اور تدارک۔ مرگی کے بارے میں دنیا بھر میں جامع تحقیقات ہو چکی ہیں اور تمام ماہرین دماغ و اعصاب اس مرض کو قابل علاج قرار دے چکے ہیں۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوالے سے آگاہی و شعور اجاگر کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ آگاہی پیدا ہونے کے بعد کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کے نتیجے میں اس بیماری کی شرح کو قابو کیا جا سکے۔ جو بیماری بڑھ رہی ہے اس کو روکا جا سکے اور جن کو یہ بیماری ہے ان کا علاج کیا جا سکے۔ مہنگی ادویات علاج میں تاخیر اور متاثرہ مریض کے لیے اضافی مالی بوجھ کا سبب بنتی ہیں، اس لیے حکومت کو بھی ادویات کی آسان رسائی اور رعایت سبسڈی کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن نارف پاکستان عوام الناس تک مرگی اور دیگر دماغی، ذہنی و اعصابی امراض کے حوالے سے آگاہی اور نئی تحقیق میں معاونت کی کوشش میں مصروف ہے۔ مرگی کے حوالے سے نارف نے بڑے پیمانے پر مسلسل آگاہی پھیلانے کے اقدامات کیے ہیں۔ مریضوں کے لیے مختلف زبانوں میں معلوماتی ویڈیوز، لٹریچر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے لیے ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کے چارٹس تیار کروائے ہیں اور انہیں ملک بھر کے شعبہ نیورولوجی میں مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ بنیادوں پر دوروں اور جھٹکوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے مریضوں کو ڈائری فراہم کی گئی ہے۔ اس سال مرگی کے بین الاقوامی یوم کو اس تناظر ہی میں منانا چاہیے کہ مرگی ایک قابل علاج دماغی مرض ہے۔ یاد رکھیں نقطہ اسلام آفیشل نے عوام کی خدمت کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو عوام کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مریضوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو مرگی کی بیماریوں سے پریشان ہیں، اور وہ مریض اس ویڈیو کی مدد سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ویڈیو آپ کے پاس امانت ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل نقطہ اسلام آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا، اور جاتے جاتے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔